الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ حضرات، اس دنیا میں اللہ کی کتاب نازل ہو جانے کے بعد زندگی کے تمام فیصلے اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہونے چاہیے، اللہ کی کتاب کے مطابق ہونے چاہیے، انسان کی انفرادی زندگی میں بھی اور اس کی اجتماعی زندگی میں بھی۔ جب اللہ کی کتاب نازل ہو گئی اور اللہ کے احکام انسانوں تک پہنچ گئے تو پھر کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں رہ جاتا ہے اور اس کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں کسی اور حکم کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے حکموں کے بجائے کسی اور حکم کو اپنی زندگی پر نافذ کرے۔ یہ اللہ کی کھلی ہوئی نافرمانی ہے۔ اللہ کے احکام کے نازل ہو جانے کے بعد ان احکام کی نافرمانی کرنا اور ان احکام سے روگردانی کرتے ہوئے کسی اور طریقے سے زندگی گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نافرمانی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے کئی لیول ہوتے ہیں۔ ایک سطح یہ ہے کہ آدمی اپنی انفرادی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے کرے، کچھ ایسے کام کرے جو اللہ کی کتاب سے ٹکرانے والے ہوں۔ اپنے آپ میں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا تعلق اس فرد سے ہے جو یہ کرتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ فوراً محسوس کرے کہ وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے اور اس سے توبہ کرے۔ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی ایک سطح نظام اور قانون کی سطح ہوتی ہے کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کی مرضی کے خلاف قانون بنائے جائیں، اللہ کی مرضی کے خلاف انسانوں پر نظام مسلط کیے جائیں اور انسانوں سے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا قوت کے ساتھ، اقتدار کی طاقت سے، قانون کی قوت سے یہ حق ان سے چھین لیا جائے۔ یہ بھی انسانوں کی بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ وہ ایسے قانون پر راضی ہو جائیں اور ایسے نظام کو تسلیم کر لیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے سیدھے طور پر ٹکرانے والا ہو۔ تو ایک بندہ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب کے مطابق سارے فیصلے کرے، اپنی زندگی کے اصول اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق طے کرے، اور ایک بندہ مومن کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ انسانوں کو سمجھائے، انسانوں کو قائل کرے، انسانوں کو ہوشیار کرے، خبردار کرے کہ وہ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کسی قانون، کسی نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو یہ غلط ہے، اس غلطی کو درست ہونا چاہیے۔ تو یہ دو سطح ہیں، لیکن ایک سطح اور ہے جس کی طرف عام طور سے ذہن نہیں جاتا ہے، یا عام طور سے جس پر گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی ایک اور سطح ہے اور وہ بہت خطرناک سطح ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ انسانی سماج میں ایسے رواجوں کا غلبہ ہو جائے جو اللہ کی کتاب سے ٹکراتے ہوں، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں۔ جب سماج میں کوئی رواج غالب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بدلنا آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عام انسانی سماج میں لوگوں کی زندگیاں عام طور پر اپنی مرضی سے نہیں گزرتی ہیں، سماج کے رواجوں کے مطابق گزرتی ہیں۔ رواج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کیسے گزاریں، تو رواجوں کی حکومت ہوتی ہے سماجوں پر۔ ایک بڑے سماج کے ایک بڑے حصے پر رواجوں کی حکومت ہوتی ہے، اور اگر یہ حکومت اللہ کی کتاب کے خلاف ہے تو پھر ان رواجوں کو تبدیل ہونا چاہیے۔ میں کچھ ایسی مثالیں دوں گا کہ جو مسلم سماج جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، اس مسلم سماج میں ایسے بہت سے رواج ہیں جو اللہ کی کتاب سے ٹکراتے ہیں، اور ان رواجوں پر لوگ بخوشی ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ آج میں ایسی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ بعض چیزیں آپ کو ہو سکتا ہے بہت چھوٹی نظر آئیں، بعض چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریبی ماحول میں نہیں ہوتی ہوں، لیکن اگر آپ وسیع تر نظر سے پورے سماج کو، مسلم سماج کو دیکھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو ایسے رواج نظر آئیں گے جو اللہ کی کتاب سے ٹکراتے ہیں اور اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرض کا اور ادھار کا لین دین، وہ تو عام طور سے انسانوں کے درمیان ہوتا ہے، انسانی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے قرض اور ادھار۔ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک صاف ہدایت کی، فرمایا قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو اور اس کا وقت بھی طے کرنا چاہیے، وہ وقت بھی اس کا طے ہو، تو اسے لکھ لو۔ کتنی رقم ادھار ہے، اس کی ادائیگی کب ہوگی، کس طرح سے ہوگی، ان تفصیلات کو لکھ لو۔ اور آگے یہ بتایا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قرض اور ادھار کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو لکھنے میں کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں کرو کہ ارے کیا لکھنا ہے، اس کو چھوٹا سا معاملہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں صاف ہدایت ہے، لیکن ہمارے درمیان جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ قرض کے اور ادھار کے بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں اور انہیں لکھا نہیں جاتا ہے، ان پر گواہیاں نہیں قائم کی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں بعد میں پھر اختلافات ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی فرد یہ غلطی کرے تو ایک بات ہے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ رواج یہ بن گیا ہے کہ بغیر لکھے، بغیر تحریر کے اور بغیر گواہی کے ادھار کا سارا لین دین ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ سے قرض مانگا اور آپ نے یہ کہا کہ اس کو لکھ لیتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ کیا تمہیں میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ساری دنیا میں تو نہیں لکھا جا رہا ہے، تم کیوں لکھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہی ناپسندیدہ چیز بن گئی، اسی پر عمل کے سلسلے میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو رواج جو ہے وہ نہیں لکھنے کا بن گیا۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کا حوالہ دے کر لکھنے کی بات کرے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ ایک اور مثال، اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے بہت بڑے حصے سے ہے، اور وہ ہے وراثت میں لڑکیوں کا یا لڑکیوں سے ان کا حصہ معاف کرا لینا۔
وراثت میں لڑکیوں سے ان کا حصہ معاف کرا لینا۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ جب وراثت کی تقسیم کی بات آتی ہے تو لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، تو جو بھی وراثت ہے وہ لڑکوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور لڑکیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم معاف کر دو۔ اگر وہ معاف نہیں کرتی ہیں تو ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کا بھائیوں کے گھر آنا جانا بند ہو جاتا ہے، اور عام طور سے تو لڑکیاں خود ہی پہلے ہی کہہ دیتی ہیں کہ بھئی ہم معاف کرتے ہیں، کیونکہ سماج میں یہی رواج غالب ہو گیا ہے کہ لڑکیاں اپنا حصہ معاف کر دیں، نہیں معاف کریں تو ان سے معاف کرایا جائے، اور اگر پھر بھی معاف نہیں کریں تو ان سے تعلق ختم کر لیا جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ عام طور سے بہت بڑے پیمانے پر لڑکیاں اپنا حصہ معاف کرتی ہیں۔ اچھا، معاف کرنے کا اختیار سب کو ہے، لیکن وہ معاف کرنا آدمی کی اپنی مکمل مرضی سے ہونا چاہیے۔ اگر سماج کے دباؤ میں معاف ہو رہا ہے تو یہ تو دباؤ ہے، یہ معاف ہونا نہیں ہے، اور اس معافی کا اللہ کی نگاہ میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وراثت لڑکوں اور لڑکیوں میں خاص تناسب کے ساتھ تقسیم ہوگی اور ہر ایک کو اس کا حصہ ملے گا، فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ والدین اور رشتہ دار جو چھوڑتے ہیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور فرمایا کہ مما قل منہ او کثر، جو چھوڑا ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر دی کہ سب کو ان کا حصہ ملے، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی۔ لیکن ہمارے درمیان رواج یہ بن گیا کہ لڑکوں کو تو ملے اور لڑکیوں کو نہیں ملے، چنانچہ اس رواج کی وجہ سے لڑکیاں معاف کرتی ہیں۔ اگر رواج والی بات نہیں ہے، رواج کا جبر نہیں ہے، تو مجھے کوئی ایک کیس لا کر دکھائیے کہ جس میں کسی لڑکے نے اپنی بہن یعنی لڑکی کے حق میں معاف کر دیا اپنا حصہ، کہ بھئی میں حصہ نہیں لیتا، پورا تم لے لو۔ ایسا تو کہیں نہیں ہوتا ہے۔ تو صرف لڑکیاں ہی کیوں معاف کرتی ہیں، لڑکے کیوں نہیں معاف کرتے؟ بھائی وراثت میں اپنا حصہ بہنوں کو کیوں نہیں دیتے؟ ہمیشہ بہنیں ہی کیوں بھائیوں کو دیتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہنیں سماج کے رواجوں کے سامنے مجبور ہیں، اور اس جبر کے تحت وہ معاف کرتی ہیں، ورنہ تو پھر عام بات ہوتی کہ کہیں لڑکے معاف کر رہے ہوتے، کہیں لڑکیاں معاف کر رہی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لڑکیوں کا اپنا حصہ معاف کرنا، یہ سماج میں رائج رواجوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ آپ وراثت سے آگے بڑھیں، مہر طے ہوتا ہے، مہر کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ پوری خوش دلی کے ساتھ جو عورتوں کا مہر ہے وہ ان کو ادا کرو۔ البتہ ایک بات یہ کہی گئی، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ اگر وہ پوری آمادگی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اپنی خوشی سے کچھ اس میں سے دے دیں تو وہ تم خوشی خوشی لے سکتے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ بات عورت کی خوشی کی ہے کہ وہ اپنی خوش دلی سے اگر کچھ دینا چاہے، وہ بھی اگر کچھ دینا چاہے، اور وہ ظاہر ایسی صورت میں ہوگا جبکہ عورت خوشحال ہوگی اور شوہر جو ہے وہ تنگحال ہوگا، اس کی تنگحالی پہ ترس کھا کر وہ کچھ معاف کر دے گی۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن رواج کیا بنا ہے؟ رواج یہ ہے کہ ہر عورت اپنا مہر معاف کر دے، زندگی بھر اس کو ملتا نہیں ہے اور مرتے وقت اس سے معاف کرا لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یا پھر طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس وقت ادائیگی کی بات ہوتی ہے، اس وقت بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ خلا والی صورت نکل آئے تو مہر دینا نہیں پڑے۔ غرض یہ کہ رواج یہ بن گیا ہے کہ عورتیں مہر نہیں لیں، معاف کر دیں،
اور سماج کے جبر کے تحت وہ معاف کرتی ہیں. ورنہ اگر کسی عورت کو آپ اس کا مہر دے دیجئے، اس کے حوالے کر دیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ وہ آپ کو لا کے دیتی ہے کہ نہیں کسی دن. عام طور سے نہیں دیں گی. وراثت میں آپ یہی کریے کہ وراثت تقسیم کریے، ان کے نام ان کا حصہ کر دیجئے، ان کے حوالے کر دیجئے، یہ ہے تمہارا حصہ. اس کے بعد آپ دیکھیے کتنی بہنیں لا کے دیتی ہیں آپ کو. تو یہ تو آپ تقسیم کرنے سے پہلے ان سے لے لیتے ہیں، اور سماج کا جبر ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ دیں آپ کو. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں شادی بیاہ کے موقع پر خرچ کرنے کا سارا حکم مردوں کو دیا گیا. وہ مہر ہو، وہ نان نفقہ ہو، خرچ کرنے والا شوہر ہوتا ہے اور بیوی پر خرچ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن میں یہ منشا ظاہر ہوتی ہے. اسی کے مطابق صحابہ کرام اور تابعین کے یہاں رواج بنا. وہ رواج جو بنا قرآن مجید کی روشنی میں، وہ یہی تھا کہ شادی کے موقع پر لڑکا خرچ کرے گا، لڑکی والوں کو کسی خرچ کا مکلف نہیں کیا جائے گا. لیکن ہمارے ہاں رواج یہ بنا کہ اب سارا خرچہ لڑکی والوں سے کروایا جائے گا. چنانچہ جہیز کی رسم بنی، جہیز ایک رواج بن گیا، اور وہ رواج ایسا پختہ بنا، ایسا مضبوط بنا کہ کسی کو اس سے مفر نہیں ہے. لوگ مجبور ہیں، جو جہیز کے خلاف ہیں وہ بھی اپنی بیٹیوں کی شادی میں جہیز دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو جبر ہے، جو سیدھے قرآن مجید سے ٹکراتا ہے، ایسی ہر رسم کو، ایسے ہر رواج کو بدلنا یہ ہر مرد مومن کی ذمہ داری ہے. ہم دو طرح سے غیر اللہ کی حاکمیت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. ایک تو وقت کا نظام ہے، غیر اسلامی قوانین ہے، اور دوسرا خود ہمارے اپنے اختیار کیے ہوئے رواج ہیں، جن کے تحت ہم ایک غیر اسلامی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. فضول خرچی سے کتنی سخت تنبیہات آئی ہیں فضول خرچی کے سلسلے میں. فرمایا گیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول خرچی مت کرو. کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. ان آیتوں کے ہوتے ہوئے ہمارے یہاں پوری قوم میں، پوری ملت میں فضول خرچی والی مہنگی شادیوں کا رواج قائم ہوا، اور جس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھیں گے، بعض شہروں میں تو ایک ایک شادی کرنے کے لیے آدمی اپنی زمین بیچتا ہے، بینک سے سودی قرضے لیتا ہے، اپنی بسا اوقات تو زندگی بھر آدھی زندگی آدمی کماتا اس لیے کہ وہ اپنے گھر کی کچھ شادیاں کر دے. تو زندگی کا سب سے بڑا خرچہ وہ شادی کا خرچہ بن گیا، کیونکہ ہماری ساری فضول خرچی کی خواہشات وہ اس موقع پر آ کر جمع ہو جاتی ہیں، ان کا اظہار ہوتا ہے. اور اگر کوئی سادگی سے شادی کرنا چاہے، کوئی بہت ہی چھوٹی تقریب کرے، سادہ تقریب کرے، تو خود اس کے خاندان میں، اس کے سماج میں اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کے اوپر طعنے کسے جاتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق عمل کرے تو وہ لوگوں کے طعنوں کا نشانہ بنتا ہے، اور باقی سارے لوگ وہ مسابقت کر رہے ہیں فضول خرچی والی شادیوں میں. اور یہ رواج ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ٹکراتا ہے. تو اس طرح سے مختلف ایسی چیزیں ہیں ہمارے درمیان جو رواج بن کر ہمارے اوپر مسلط ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ٹکرانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو احکام کا منشا ہے ان منشا کے خلاف. اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ عورتوں کو ان کا حصہ وراثت میں ملے. جاہلیت میں نہیں دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو رکھا تاکہ ملے، لیکن دوبارہ ہم نے جاہلیت کو لوٹا دیا.
اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے، قرآن مجید نے اس نے بیان کیا کہ مہر عورتوں کو ملے، ہم نے اس کو معاف کرنے کا رواج شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ ادھار معاملات ہوں تو ان کو لکھا جائے تاکہ لوگوں میں اختلافات اور نزاعات نہیں ہوں، لیکن ہم نے اس کے خلاف بھی رواج قائم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ فضول خرچی کے بغیر لوگوں کی زندگی سادگی سے اور عمدہ طریقے سے اطمینان اور سکون سے گزرے، تاکہ وہ دنیا کے ان جھمیلوں میں پھنسنے کے بجائے یکسوئی سے سکون سے آخرت کی تیاری کریں۔ تو انسانوں کے سکون کو چھین لیا گیا، اور یہ جتنے بھی رواج ہیں جو قرآن مجید سے ٹکراتے ہیں ان میں خاص باتیں، ان کے اندر جو برائیاں ہیں ان کی یہ بہت نمایاں ہیں۔ ان کی ایک برائی یہ ہے کہ اس میں ایک فریق دوسرے فریق پر ظلم کرتا ہے، جو زیادہ سماجی لحاظ سے طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور پر ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ شادی بیاہ میں جتنے رواج ہیں وہ سب ایسے ہیں جس میں لڑکی والوں کے اوپر زیادہ ظلم ہو، دباؤ ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو رواج ہیں یہ زندگی کے سکون کو غارت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انتظامات کیے ہیں اس دنیا میں سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے، لیکن یہ جو رواج ہیں یہ آدمی کے سکون کو غارت کر دینے والے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ کی کتاب کے خلاف جو بھی چیز ایک رواج بن جائے گی وہ انسانوں کے لیے بے سکونی کا اور دنیا اور آخرت کی خرابی کا سبب بنے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتنی قوت دے، ہمیں اتنا حوصلہ دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اپنے آس پاس کے ان رواجوں کو تبدیل کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے ٹکرانے والے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔